شیم کی کہ کیسے شیم ایک فیکٹر بنتا ہے کہ فیملیز ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی کہ ان کا بچہ نشے کی بیماری میں پھنس گیا ہے. کیا یہی شیم ڈٹر کر سکتی ہے لوگوں کو کہ وہ نشے کی طرف نہ جائیں؟ دیکھیے شیم کا جو پہلو ہے یہ انسان کے ساتھ ازل سے لگا ہوا ہے کہ انسان واحد ہے دنیا میں جاندار جسے شیم ہوتی ہے. یہ جو دوسرے جاندار ہیں جو بے لباس پھرتے ہیں ان کو کوئی شیم نہیں ہوتی, ان کو کوئی احساس ندامت نہیں ہوتا. تو یہ جو ضمیر ہے جسے کانشیس کہا جاتا ہے, جو سیلف امیج کی بات ہے, تو یہ انسانوں کے ساتھ وابستہ ہے اور انسان نے اس شیم کی وجہ سے بہت سے معاملات میں اپنی زندگی کو بدلا ہے. ماضی کی نسبت اب لوگ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے, اب مہذب طریقوں سے معاملات طے کرتے ہیں. پہلے بڑی چھینا جھپٹی ہوتی تھی, لیکن اب لوگ جو ہے ان چیزوں کا احساس ندامت کے تحت محسوس کرتے ہیں. لیکن جب احساس ندامت ٹو مچ ہو جاتا ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. اور جب ہمیں سڈنلی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بچہ نشہ کرتا ہے تو ہم بہت شرم میں ڈوب جاتے ہیں. ایک شیم ہوتی ہے کیونکہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا بچہ جو ہے اس نے گولڈ میڈل لیا ہے, اس کو فلاں کینیڈا کی یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا ہے, اس نے ڈسٹنکشن لیا ہے, اور اس کے کوئی کارنامے بیان کرنے کو دل کرتا ہے. لیکن جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ چرس پیتا ہے یا نشہ کرتا ہے اور اس کے گریڈز نیچے آ گئے ہیں تو ہم شرم میں ڈوب جاتے ہیں اور اس سے بڑی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں. پھر ہم اس کو صیغۂ راز میں رکھنا شروع کر دیتے ہیں. جن لوگوں کے سامنے ہم اپنے بچوں کے گیت گایا کرتے تھے ان لوگوں سے ملنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے, اور اگر وہ پوچھیں تو پھر ہم غلط جواب دیتے ہیں. اور اس چیز کا نشے کا مریض بڑا فائدہ اٹھاتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں گا وہ اس چار دیواری کے اندر ہی رہے گا. اور جب ہمیں یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ اسٹیڈیم سارا خالی ہے, دیکھنے والا تماشائی کوئی نہیں ہے, تو پھر ہم جیسا چاہے کھیلتے ہیں. اور گھروں میں چاہے میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہو یا ماں باپ اور بچوں کا معاملہ ہو, جب اسے راز میں رکھا جاتا ہے تو جو گلٹی پارٹی ہوتی ہے, جو غلط کار پارٹی ہوتی ہے, جو پٹری سے اتری ہوئی پارٹی ہوتی ہے, تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ پرنسپل پہ چلے. پھر وہ اپنے قانون بنانے شروع کر دیتا ہے, پھر وہ اپنی مرضیاں چلانی شروع کر دیتا ہے, یہ جانتے ہوئے کہ کوئی باہر سے نہیں دیکھ رہا. اور فیملی جب اس کا نقطہ نظر بار بار سنتی ہے جو غلط ہوتا ہے تو فیملی اس نقطہ نظر کو صحیح سمجھنے لگتی ہے, کیونکہ ہمارا جو دماغ ہے اس کی ساخت ایسی ہے کہ کوئی چیز ہمارے سامنے دہرائی جاتی ہے تو ہمیں وہ ٹھیک لگنے لگتی ہے. کوئی چیز بار بار ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اسے اوکے کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. اور مریض اور گھر والوں کا جو آپس میں یہ ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے جس میں یوں لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ ایک پٹری سے اترا ہوا انسان, ایک فیملی ممبر جو ڈیفالٹر ہے, جو کام کاج بھی نہیں کرتا یا تعلیم بھی حاصل نہیں کرتا, کوئی فرائض منصب بھی پورے نہیں کرتا, فیملی میں اپنا رول نہیں نبھا رہا, لگتا ہے کہ ہی از دی باس. وہ اپنی مرضی سے چلا رہا ہوتا ہے, جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں تھلے لاتا ہے, تو وہ اپنی فیملی کو جسے تھلے لگا لینا ہے تو وہ ایک بڑا تھورولی فیملی کو تھلے لگا لیتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تھلے کیسے لگاتا ہے. اس کے لیے ایک بات کو سمجھنا پڑے گا. سب سے پہلی بات, وہ فیملی کو بار بار ووکلی یہ کہتا ہے کہ یہ تم لوگ ہو جن کے کچھ قصور ہیں, جنہوں نے کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے میرے یہ حالات ہیں, یہ تمہارا فلانا قصور ہے, تم نے مجھے بچپن میں پیار نہیں کیا تھا, یا تم نے کوئی گناہ کیا ہوگا جس کی سزا مجھے مل رہی ہے, یا تم نے میرے لیے فلاں چیز نہیں کی, یا جو فلاں چیز کی ہے اس سے مجھے نقصان ہوا ہے. اور وہ ایک بلیم گیم میں آ جاتا ہے اور بہت ووکل ہو کے اپنے ماں باپ کے اوپر وہ کرٹیسزم کرتا ہے اور ان کے اندر گلٹ انڈیوس کرتا ہے. پہلا اس کا جو ایک فیکٹر ہے جس سے وہ فیملی کو قابو کرتا ہے وہ ہے کہ فیملی کو گلٹ دیتا ہے. دوسری بات پھر وہ بتاتا ہے کہ یہ جو میں ہوں, جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, تو میں ہوں وہ مظلوم, یہ میرا جو ہے قصور نہیں ہے, قصور آپ لوگوں کا ہے, لیکن جو امپیکٹ ہے وہ مجھ پہ ہے, جو بربادی ہے وہ میرے اوپر ہے. میرے حالات دیکھو کیا ہے,
مجھے آپ نے تباہ کر دیا، میری زندگی برباد کر دی، اور والدین ہیں جو اپنے بچوں کی زندگی بناتے ہیں، تو آپ نے تو میری زندگی تباہ کر دی. تو وہ کہتا ہے کہ میں وکٹم ہوں. اس کو ہم کہتے ہیں سٹنگ آن اے پٹی پاٹ. جی وہ ہر وقت موڈ پہ بیٹھ کے ڈاؤن لوڈنگ کر رہا ہوتا ہے. اور تیسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ اب میری باتیں تمہیں ماننا پڑیں گی، اگر تم نہیں مانو گے تو پھر تمہاری ایسی تیسی، دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، میری کبھی شکل نہیں دیکھو گے، میں تو پھر دیکھنا کیا کرتا ہوں، اگر یوں نہ کیا یا اگر یہ نہ کیا یا وہ نہ کیا تو پھر آپ کی خیر نہیں. یعنی تھریٹ کرتا ہے. اسے ہم ویٹو تھریٹ کہتے ہیں کہ میں پڑھوں گا نہیں، میں پھر کوئی کام کاج نہیں کروں گا، میں گھر چھوڑ کے مار دوں گا، میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں گا. تھریٹ کر کے ان کو یرغمال سا بنا لیتا ہے. اور پھر آخری ہر بات بہت ہی دلچسپ ہے، پھر ان کو ایک امید دیتا ہے کہ ویسے عن قریب میں نشہ چھوڑ دوں گا، وہ چٹی جمعرات کو اور 29 فروری کو، تو بس میں ایسا کر گزروں گا. تو فیملی کے لیے یہ جو آخری نوالا ہے یہ بڑا دلکش ہے کہ اچھا کہہ تو رہا ہے نا، فیملی میں سے کوئی بولتا ہے کہ کہہ تو رہا ہے نا کہ چھوڑ دے گا، اب اس کے پیچھے ہی پڑ گئے، بچے کی کیا جان لو گے. تو بیچ میں کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے جو اس موقع پہ ریسکیو کرتا ہے اس کو. تو یہ چار چیزیں جو کمبائنڈ ایفیکٹ ہے کہ میرا قصور نہیں، یہ جو پچھلی حکومتیں ہیں یہ ان کا سارا کیا دھرا ہے، اور تباہی بربادی میرے حصے میں آئی ہے، اور دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، چھوڑوں گا نہیں میں. اور پھر وہ کہتا ہے عن قریب دیکھنا کیا سب زبردست ہو جائے گے، سب ہرا ہی ہرا ہو جائے گا، اور میں نے عن قریب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بس میں نے نشہ چھوڑ دینا ہے. اور ان چاروں چیزوں کا جو یہ جو چنا چاٹ ہے نا، یہ 12 مسالے سے بھی زیادہ مزیدار ہے. اور اس کے تحت پھر فیملی کہتی ہے کہ ہاں کہہ تو رہا ہے نا کہ چھوڑ دے گا، تو یہ ضرور چھوڑ دے. کنونسنگ پاور ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے سر. بار بار فیملی کو وہ کہتے بھی ہیں، پھر اپنا وعدہ توڑتے بھی ہیں، لیکن فیملی پھر بھی دے ہیز ٹو ایکسیپٹ دا ایکسکیوزز. ایسا فیل وہ پیشنٹس اتنے اسمارٹ ہوتے ہیں کہ وہ اتنے سارے پروسیس میں ٹائم گین کرتے رہتے ہیں، اور وہ اپنے اماؤنٹ بھی بڑھا دیں گے. اور پھر ان کو اگر فار ایگزامپل انہیں پتہ ہے کہ میں نے کون سے اسٹیپ پہ وہ ہارڈ ورک تو بیچارہ کر کوئی نہیں رہا ہوتا، تو اسمارٹ ورک تو پھر وہ کرے گا جو ہارڈ ورک نہیں کرے گا. یعنی جو بھی ویلا بندہ ہوگا نا اس کو آئیڈیاز بڑے آتے ہیں. آپ بھی کبھی 4 دن کبھی ویلے رہ کے دیکھیں، آپ کو بڑے نفیس آئیڈیا ہوں گے. میں جب لاہور سے باہر کہیں دور اپنے کام کاج کی جگہ سے کہیں دور جاتا ہوں، بڑے بڑے آئیڈیاز آتے ہیں، لیکن یہاں کام کاج میں الجھے ہوئے کوئی آئیڈیا نہیں آتا. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.